بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ بابا؟ ٹھیک ہے؟ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خوب میرے عزیز بچوں، ہم لوگ عربی سیکھ رہے ہیں تاکہ قرآن شریف کو سیکھ سکیں۔ آج ہمارا 10واں سبق ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے حروف کو پہچان لیا، حروف کو سیکھ لیا، اسے یاد کر لیا، حروف کو کس طریقے سے ساؤنڈ دیں گے، زبر زیر پیش کے بارے میں سیکھ لیا، تشدید کو جان گئے۔ اگر مرتضیٰ میں سوال کروں آپ سے، تشدید کا فائدہ کیا ہے؟ شاباش، جس حرف میں تشدید ہوگی، جس حرف میں تشدید ہوگی اس کو کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ جعفر طیار، آپ یہ بتائیں کہ ہم کسی حرف کو اگر آواز دینا چاہیں تو کس طریقے سے آواز دیں گے؟ نہ، زبر زیر پیش کے ذریعے، زبر زیر پیش کے ذریعے آواز دیں گے۔ اچھا آپ بتاؤ جہانگیر، اگر کسی حرف کے اوپر مد آ جائے تو وہاں پہ ہم اس حرف کے ساتھ کیا کریں گے؟ کھینچ کے پڑھیں گے۔ شاباش، مد آ جائے تو اسے کیا کریں گے؟ کھینچ کے پڑھیں گے۔ اچھا اب ہم نے کل یہ بھی سیکھ لیا تھا کہ حروف کو کس طریقے سے جو ہے وہ چھوٹے طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ آج ہم حروف کو الف کے ساتھ حروف کو جوڑنے کا طریقہ، حروف کو الف کے ساتھ کس طریقے سے جوڑیں گے۔ تو دیکھیے یہاں پہ متوجہ رہیں آپ لوگ، یہاں پہ دیکھیے یہ الف ہے، سمپل، ٹھیک ہے؟ الف کے بعد کیا ہے؟ الف کے بعد ہے با۔ تو دیکھیے با میں الف کو اس طریقے سے جوڑا جائے گا، با، متوجہ ہیں آپ لوگ؟ یعنی با۔ اب یہ دیکھیے با کو جب جوڑیں گے تو ادھر دیکھیے، با الف زبر با، تا الف زبر، تا الف زبر، جیم الف زبر، کھینچیں گے جا، ہا الف زبر، خا الف زبر، دال الف زبر، دال الف زبر، را الف زبر، زال الف زبر، سین الف زبر، شین الف زبر، سواد الف زبر، ضاد الف زبر، ضا، طا الف زبر، ظا الف زبر، عین الف زبر، غین الف زبر، فا الف زبر، قاف الف زبر، کاف الف زبر، لام الف زبر، میم الف زبر، نون الف زبر، واو الف زبر، ہا الف زبر، حمزہ الف زبر، آ، یا الف زبر۔ تو آج دیکھیے کس طریقے سے بے کو الف کے ساتھ ہم نے جوڑا اور ہر حرف کو الف کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ۔ اب یہ دیکھیے، ادھر متوجہ رہیں جہانگیر، یہ دیکھیے یہ ہے الف سمپل، اور یہ با لکھیں گے کس طریقے سے؟ با الف زبر با۔ اب دیکھیے تا، تا الف زبر تا، تا الف زبر تا۔ اب دیکھیے سا الف زبر سا۔ اب یہاں پہ ایک بات بتاؤ، دیکھیے عام طور سے نقطہ جو ہے 1 2 3 اس طریقے سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سا الف زبر سا، اور اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ استعلائی زبر سا، ٹھیک ہے؟ مرتضیٰ آپ ادھر آئیے ذرا سا، دیکھیں آپ لکھ سکیں گے؟ آ جائیے یہاں پہ لکھیے جیم الف زبر جا، ہا الف زبر ہا، ادھر کی طرف نہ دیکھنا، دیکھیے جیم الف زبر جا، ہا الف زبر ہا۔ ہاں یہ آپ نے لکھا ہے، لیکن چونکہ ابھی آپ کی ابتدا ہے تو آپ کو پریکٹس اور کرنا پڑے گی۔ کس طریقے سے ہے
یہ دیکھیے یہ اس طریقے سے دیکھیے یہ جیم، یہ الف زبر جا، یہ ہا الف زبر ہا، جیم الف زبر جا، ہا الف زبر ہا. ٹھیک ہے جعفر طیار آپ ادھر آئیے جلدی سے آئیے. پیر میں بیٹھ گیا. اوکے آپ بیگا یہاں پہ نہ دیکھیے گا، یہاں پہ لکھیے سین الف زبر سا. کیسے لکھتے دیکھیں، الف زبر دیجئے، لیکن معلوم ہے اس طریقے سے آپ اگر لکھیں گے تو اس طریقے سے آپ کو جو ہے نقطہ بنے. دیکھیے یہ ایسے یہ سین الف زبر سا اور یہ شین الف زبر شا. ٹھیک ہے اوکے. لکھنے کی پریکٹس اگر نہیں کیجئے گا آپ لوگ، پڑھ تو لیجئے گا لیکن بغیر لکھنے کی پریکٹس کر کے نہیں ہوگا. بلال ادھر آئیے. چلیے آپ یہاں پہ لکھیے سواد الف زبر سا، ادواد الف زبر ضا. شاباش اچھا لکھا ہے، تھوڑی سی اور پریکٹس کی ضرورت ہے، یہ اتنی بڑی نہیں ہوگی. ہاں تو یہ دیکھیے صاحب سواد، یہ دیکھیے اس طریقے سے لکھیے. دیکھیے یہ دیکھیے یہاں پہ ہاتھ دیجئے، اوپر کی طرف لے جائیے، پھول کی پتی کی طرح بنائیے صاحب سواد الف زبر سوا. پھر اسی طریقے سے ایک پھول کی پتی کی طرح بنائیے صاحب یہ ضاد الف زبر ضا. تو سمپل ہے، جیسے ہم لکھتے ہیں توئے کو سمپل. ٹھیک ہے یہ لکھا اور پھر اسی کو اوپر کی طرف اٹھا دیا تو یہ دیکھیے زو لکھا، پھر اسی کو الف بنا کے اوپر کی طرف اٹھا دیا ضا الف زبر ضا. عین دیکھیے جو ہم نے کل بنایا تھا ابتدائی عین کو لکھیں گے. جیسے یہ عین ہے تو اس طریقے سے نہیں بلکہ ابتدائی عین کو لکھیں گے. اور ابتدائی وہ تو اصل عین کو نہیں، ابتدائی عین کو. دیکھیے عین یہ اٹھائیے عین زبر آ. اسی طریقے سے غین الف زبر غا. اسی طریقے سے فے، یہ دیکھیے فے ہے، اے اوپر اٹھائیے فا الف زبر فا. اسی طریقے سے یہ قاف بنائیے صاحب، یہ قاف اوپر کی طرف اٹھائیے قاف الف زبر قا. یہ ہو گیا قاف اور یہ الف قا. اب یہ کا سمپل کا، تو ایسے الف بنائیے، ایسے لائیے، اسے گھمائیے. ٹھیک ہے بی جیسے بی ہے نا بی انگلش میں، اور پھر اس کو اوپر کی طرف کر دیجئے تو کیا ہوگا کاف الف زبر کا. لام اس طریقے سے لائیے صاحب، یہ لام آپ لکھتے ہیں نا، لام اس طریقے سے لائیے، بس ہو گیا لام. اور یہاں پہ اس طریقے سے الف بنا دیجئے تو لام الف زبر لا. یہ دیکھیے لام الف زبر لا. تو ہم نے سیکھ لیا. تو میرے ساتھ پڑھیے الف با الف زبر با، تا الف زبر تا، تا الف زبر سا، جیم الف زبر جا، ہا الف زبر ہا، خا الف زبر خا، دال الف زبر دا، ذال الف زبر ذا، را الف زبر را، زا الف زبر زا. اب یہاں پہ سٹاپ. ٹھیک ہے اب میں رکھ رہا ہوں اس کے اوپر اس چھڑی کو. اب میں بتاؤں کون بتا سکے گا یہ کون سا حرف ہے. مجاہد تانی طا، طا الف زبر کیا پڑھیے پھر سے طا الف زبر طا. جہانگیر اس کو پڑھیے عین الف زبر. جعفر طیار اس کو پڑھیے غا. مرتضی آپ اس کو پڑھیے، اس کے بعد پڑھیے، اس کے بعد پڑھیے. اس قاف میں اور اس قاف میں کیا فرق ہے؟ نقطہ والا قاف اور ڈنڈی والے قاف دونوں میں فرق کیا ہے؟ سمپل کا دونوں کا پروننسیشن تلفظ کیجئے. قاف کاف، تو قاف الف زبر قا اور کاف الف زبر کا. نصیر عابد
تو چونکہ ان حروف کے ساتھ الف کو جوڑ دیا ہے تو تھوڑا سا کیا کریں گے، کھینچ کے پڑھیں گے، جیسے با. اب دیکھیں کیسے بچے، دیکھو سنو، با تا تا جا ہا خوا دا دا رو زا سا شا صا ضا طا ظا عا غا فا قا کا لام نا وا ہا آیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے الف کے ساتھ اس کو پڑھنا سیکھ لیا، اور اس میں سے آپ لوگوں نے بھی لکھا، ٹھیک لکھا، تھوڑی سی اور پریکٹس کیجئے گا تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہم نے الف کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ جو ہے حروف کو سیکھ لیا. اب یہ دیکھیے، جب الف کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ ہم نے سیکھ لیا ہے اس کو، تو سب سے پہلے ہم نے کیا سیکھا، الف کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ سیکھ لیا. اب اس کو آپ زیادہ سے زیادہ لکھیں گے، پریکٹس کریں گے صاحب، تو پھر آپ کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ کیا ہو جائے گا، لکھنے کا بھی طریقہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، اب اسی طریقے سے دیکھیے، اب واو کے ساتھ کیسے جوڑیں گے، الف کے ساتھ جوڑا، با کے ساتھ جوڑا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہ با ہے، با واو پیش بو، کیا ہوا؟ اب دیکھیے تے کے ساتھ واو کو جوڑ رہے ہیں، تا واو پیش ٹو، تا واو پیش ٹو. اس کے بعد دیکھیے صاحب، سا کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، سا واو پیش سو. جیم کے ساتھ جوڑ رہے ہیں صاحب، دیکھیے جیم واو پیش جو. اس کے بعد ہا کے ساتھ، ہا واو پیش ہو، خا واو پیش خو. اب دیکھیے دال واو پیش دو. دال کے بعد کیا ہے، زال، زال واو پیش زو. را واو پیش رو، زا واو پیش زو، رازا. اس کے بعد دیکھیے سین، سین واو پیش سو، شین واو پیش شو. اس کے بعد دیکھیے سواد واو پیش سو، ضاد واو پیش دو. اب دیکھیے تو کے ساتھ، تو واو پیش ٹو. اس کے بعد وا واو پیش زو، عین واو پیش او، غین واو پیش غو. اس کے بعد فا، فا واو پیش فو. اس کے بعد قاف واو پیش قو، کاف واو پیش کو. لام واو پیش لو. اس کے بعد میم، یہ دیکھیے میم واو پیش مو، نون واو پیش نو. اس کے بعد واو واو پیش وو، حمزہ واو پیش او. اس طریقے سے دیکھیں گے، حمزہ واو پیش او. اس کے بعد یہ واو پیش یو. اس کے بعد کیا دیکھیے، یہ واو پیش یو. تو یہ آپ سمجھ گئے نا صاحب. تو ہم نے الف با کے ساتھ جوڑا، الف با تا سا کے ساتھ الف کے ساتھ جوڑا، اب وا کے ساتھ جوڑا. ٹھیک ہے، اب سیم اسی طریقے سے آئیں گے، صرف زبر زیر بدلتے چلے جائیں گے. دیکھیے صاحب، یہ دیکھیے بے واو زبر بو، کیا ہو گیا، بو. بے واو پیش بو، ہو گیا نا. اب دیکھیے جیم کے ساتھ، جیسے جیم واو زبر جو، جیم واو پیش جو.
इसके मानी आप लोगों ने समझ लिया, सीख लिया। तो अब हम पढ़ रहे हैं, इधर देखें मुजाहिद, पढ़िए। बा वा पेश, और पेश उ, ता और पेश तू, सा और पेश सु, जीम और पेश जू, हा और पेश हु, आप पढ़ो बिलाल। खे और पेश खो, दाल और पेश दू, गाल और पेश दू, रा और पेश रू, ला और पेश रू, उसके बाद पढ़ो जाफर तैयार आप। सीन और पेश सु, शीन और पेश शू, स्वात और पेश सू, ज्वात और पेश दू, तो और पेश तू, उसके बाद आप पढ़ो मुर्तजा। नसीर, काफ और पेश कू, काफ और पेश कू, लाम और पेश लू, आबिद, मीम और पेश मू, नून और पेश नू, वाव और पेश कू, हमजा और पेश कू, ये और पेश यू। बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों ने यहाँ तक सीख लिया। हमने क्या सीखा? हुरूफ सीख गए, हुरूफ को जोड़ने का तरीका सीख लिया, और हुरूफ को लिखने का तरीका, यानी छोटे में किस तरीके से हुरूफ को लिखें। इंशाल्लाह आइंदा दर्स में और दूसरी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन आप लोग इसको घर में प्रैक्टिस करते रहिएगा साहब, और इसे अच्छे से पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा, तो इंशाल्लाह आहिस्ते आहिस्ते आप लोग क्या करेंगे, सीख जाएंगे। मौसम ठंडा है और क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल बादल छाए हुए हैं, और आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए ताकि कुरान को बहुत अच्छे तरीके से सीख सकें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात मोहम्मद वाले